بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا عنوان ہے ناموس رسالت کے محافظ۔ ہر دور کے اندر ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پہ پہرا دیا ہے۔ ایک عیسائی عورت گستاخی کرے اور پھر عدالت سے اسے باقاعدہ سزائے موت سنائی جائے اور ایک سٹی گورنر جا کے کہے کہ تیری رہائی کے لیے میں بندوبست کروں گا، اور پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھے اور پریس کانفرنس کرے اور پھر کہے کہ یہ قانون کالا ہے، اس کو میں ختم کرواؤں گا۔ مقدمہ درج کروانے کے لیے رجوع کیا گیا ایسے شخص کے خلاف جس نے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہو اور اہانت رسول کی حوصلہ افزائی، تو پھر کیونکہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ غریبوں پر تو اثر انداز ہوتا ہے مگر طاقتوروں پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگ تین قتل کر کے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ یہاں کتنے کرپشن کرنے والے اس طرح بچ کے نکلتے ہیں کہ جس طرح کعبے سے غسل کر کے آئے ہوں، اور پھر استثناء حاصل ہے صدر کو بھی اور گورنر کو بھی۔ پھر اس کے خلاف جب چارہ جوئی کی جانے لگے تو عدالتیں بے بس نظر آئیں، تھانے FIR نہ کاٹیں، تو پھر رب نے کسی کو تو ممتاز کرنا ہی تھا، کسی کو تو عزت دینی ہی تھی۔ یہ تو الوہی انتظام ہے اس کے، جب پوری دنیا میں اہانت رسول کی تحریکیں زوروں پر تھیں اور امت غیظ و غضب کے ماحول میں تھی، اور پاکستان میں 295C کو کالا قانون کہا جا رہا ہو، اور پھر ایسے شخص کی زبان بند کرنے والا کوئی نہ ہو، تو پھر کسی نے تو اس کا منہ بند کرنا ہی تھا۔ پھر ایسے شخص کو منتخب کیا جو گمنام سپاہی تھا اور پھر عزتوں کی معراج پر پہنچ گیا۔ اس نے ایسا کام کیا کہ تاریخ میں انمٹ نقوش چھوڑ گیا۔ غازی علم الدین کو پھانسی لگائی تھی انگریز نے، ہمیں شکوہ نہیں تھا۔ غازی عامر چیمہ کو شہید کیا تھا ڈنمارک والوں نے، ہمیں شکوہ نہیں تھا۔ پر ہمارا درد بڑھتا جا رہا ہے جس شخص کو اپنوں نے ہی مار ڈالا ہے، اپنوں نے ہی ظلم کیا ہے۔ تیر کھا کے دیکھا جو کمی گاہ کی طرف، تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ غازی ممتاز حسین قادری کا جنازہ پر عقیدتوں کا ہجوم تھا، اور لوگ جنازے کی ایمبولینس کو چھو لینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے کہ اگر ہاتھ ہی مس ہو جائے تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ یہ ہوتی ہے شان، یہ ہوتی ہے عظمت، یہ ہوتا ہے باپن۔ لاچار ہیں آج ہم، مجبور ہیں، سیاسی قوت، شوکت و حشمت، عظمت و طاقت، فوجیں، جج، سب کچھ تمہارے پاس ہے۔ آج جہاں ہماری کوئی نہیں سن رہا، ہم لاچار ہیں، لیکن وبیننا وبینکم شہود الجنائز، لیکن تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلے جنازے ہی کریں گے۔ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ جب گورنر سلمان تاثیر کا جنازہ پڑھائے جانے لگا تو ان کو جنازہ پڑھانے کے لیے امام نہیں مل رہا تھا۔ شاہی مسجد کے امام سے کہا، اس نے کہا میں یہ جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ اس نے کہا میں یہ جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ گورنر ہاؤس کے امام سے کہا، اس نے کہا میں نوکری چھوڑ سکتا ہوں لیکن یہ کام نہیں کر سکتا۔ داتا صاحب کی مسجد کے امام سے کہا تو اس نے کہا میں یہ کالک اپنے منہ پر کیوں ملوں۔ 100 لوگوں سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا ہم جنازہ پڑھانے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ پھر ایک ایسے شخص کو پکڑ کر لایا گیا، اس نے اس شرط پر نماز جنازہ پڑھایا کہ مجھے اس کے بعد غائب کر دینا، مجھے پاکستان نہ رہنے دینا، اور اس کا جنازہ 3 سیکنڈ میں پڑھایا گیا۔ اور پھر جب غازی کا جنازہ اٹھا وہ تو رنگ ہی کوئی اور تھا۔ جس حد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ جب ان کا جنازہ آیا تو لگتا کہ کسی دولہا کی بارات آئی ہے۔ غازی ممتاز حسین قادری کا جنازہ ابھی گھر میں تھا اور گراؤنڈ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ آج وہ تصویریں بولتی ہیں کیونکہ میڈیا نے تو نہیں دکھایا۔ کہتے ہیں میڈیا چوتھا ستون ہے، لیکن اس چوتھے ستون کے اندر سریا اتفاق فاؤنڈری کا لگا ہوا ہے۔ اس نے نہیں دکھایا اور نہ ہی دکھانا تھا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس فقیر کا جنازہ ہوا کہ بڑے بڑے شیخ الحدیث مجمع میں دھکے کھا رہے تھے کہ اس ایمبولینس کو بس ہاتھ ہی لگ جائے تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ اگر علامہ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑا جائے تو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، پھر تختی بھی تمہیں ہی پکڑا دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کو مستحکم کیا جائے۔ غازی نے رشتہ نبھا دیا اور رب نے بھی عزتوں کی معراج پر پہنچا دیا۔ آج کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جہاں غازی کا ذکر نہ ہو۔ تو نے اپنی جان دے کر عزتوں کی وہ معراج پائی ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی تیرے نام کی خوشبو ہر مجلس میں چھڑکی جاتی ہے۔ اور جنازے کا جو منظر تھا اس نے لبرل طبقے کے منہ پر ایسا تمانچہ مارا کہ یہ پاکستان درود و سلام پڑھنے والوں کی بستی ہے، اور لاکھوں لوگوں نے جو تاریخ کا سب سے بڑے جنازے کا اجتماع تھا زمانے میں دے تھا کہ کیا ہجوم عاشقاں تھا۔ اور پھر ہم نے یہ ضمانت دی کہ ہم حضور کے عاشق بھی ہیں اور پاکستان کے امن کی بھی ضمانت دی، اور ہم نے امن کی ضمانت دی اور ملک کا پتہ بھی نہیں ٹوٹا۔ جس نادیدہ قوتوں نے حکومت وقت کو یہ کام کرنے پر مجبور کیا، اصل بات یہ ہے کہ وہ نادیدہ قوتیں جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، انہوں نے مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کو اتارا اور ان کی دہشت گردیوں کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنا چاہا۔ لیکن ہمارے علماء کی بصیرت میں سلام پیش کیا جائے، انہوں نے اس موقع پر متشدد ہونے سے بچایا۔ غم و غصہ قوم کا اپنی جگہ، لیکن ہم اس ملک کی امن کی بھی ضمانت ہیں۔ اگر ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس رسول نے ہمیں امن کی بھی ضمانت دی ہے، تو ہم اپنے ملک کو کیوں توڑیں گے؟ ہم اپنے ملک کی گاڑیوں کو کیوں جلائیں گے؟ اور ہم امن کے کل بھی ضامن تھے اور آج بھی ضامن ہیں۔ ہم اس ملک کی آبرو میں آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ یہ ملک کل بھی ہمارا تھا اور یہ ملک آج بھی ہمارا ہے۔ اے غازی، تو نے کیا انوکھی داستان رقم کی ہے۔ دوستو، دنیا سے تو چلے جانا ہے، مرنا تو ساروں نے ہے، لیکن کس باغ پن سے وہ شخص گیا کہ جب گیا تو زمین کے ذرے بھی سلام کر رہے تھے اور آسمان کے ستارے بھی سلام کر رہے تھے۔ جس حد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ غازی ممتاز کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، آمین۔ شکریہ۔ Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.